جانتے ہو، جب انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں تھکنے لگتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کن فیکون کے وہ حیرت انگیز اشارے ظاہر کرتا ہے جو اس کی دعاؤں کی قبولیت اور بے شمار خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ میرے رب نے خود قرآن میں ان نشانیوں کو کچھ خاص رقوم پر واضح فرمایا دیا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں عرض سے معجزات کے تر کھلوا دیتی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کا نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق اس کی صورت گری کرنے والا، اور قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کی فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور بے شک تم اپنے اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو، اور جان رکھو کہ جس رب نے طلوع غروب کا ایسا قضا مقرر کیا کہ جسم کی بدولت موسموں کے وہ تغیرات باقاعدگی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں جس سے تمہارے بے شمار مسئلے وابستہ ہیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے ان ساز و سامان اور قواعد کو جن کی بدولت غزوہ سمندروں کے سینے پر پہاڑ جیسے جہازوں کا چلنا ممکن ہوا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس مہربان رب کی رحمت تمہیں کچھ دینے سے قاصر ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے کہ اللہ کی غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے، اور جس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آج تمہیں نا امیدی چاروں طرف سے کمزور کر رہی ہو اور قبولیت کے وسوسے تمہیں الجھائے رکھتے ہوں، تو سنو، یہ اسی مہربان رب کی شان اور ربوبیت ہے کہ وہ تمہارے ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر اپنی قدرت سے انتظامات کرتا ہے جو نہ صرف تمہیں دنیاوی کامیابیاں عطا کرتی ہیں بلکہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر کے تمہیں اطمینان کی قوتوں سے آشنا کر دیتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکون کی مہر لگانے والا ہوتا ہے تو یہ چار حیرت انگیز اشارے ظاہر کرتا ہے، جس میں اشارہ تو یہ ہے کہ جب تم دنیا میں ہر طرح کے کاموں میں رہنے کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دو، تو یہ اس بات کا ایک واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کی مثالوں سے بات سمجھتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کے یاد کا اللہ نے عزم دیا ہوا۔ اور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کمال و فیاض کا سارا فیض تمہیں کب حاصل ہوتا ہے، اور کن فیکون کی بڑی نشانیاں کیا ہیں کہ جب تم ناقابل برداشت لمحوں میں ٹوٹنے کے بجائے اپنی محنت اور اللہ کے سہارے پر اپنی موج میں اڑنا سیکھو، اور اپنا ایمان کسی کے بھیڑ چڑھانے کے بجائے اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو وہ رحمان ہواؤں کے کو تمہارے موافق بنا کر تمہارے عروج اور ارتقاء کے لیے وہ حیران کن اسباب فراہم کرتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہی ہے کہ انسان تو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی چار حیرت انگیز اشارے ہیں جو تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگوا دیتے ہیں کہ جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو بطور تنبیہ محسوس کرنے لگو
اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار بننے لگو، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری شرم ساری پر اپنا دامن رحمت و انعامات سے بھر کر تمہارا منتظر رہتا ہے، اور وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے تمہارے بڑے خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیرنے والا نہیں۔ اور جانتے ہو جب تم نے صرف اللہ ہی کے آگے جھکتے ہو تو تمہارے آگے جھک کر تمہیں سر بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے، مگر جان رکھو کہ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اور جانتے ہو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تمہارا دل اندیشوں سے پاک ہو کر اللہ کی طرف کامل صفات سے جڑنے لگے، اور تم نے انا کو مار کر ایک انسکاری کے ساتھ رہتے ہو، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینے لگو، تو سمجھ لو کہ اللہ عنقریب تمہاری مشکلات کو آسانی میں بدل کر بہترین عطا تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے رفع کرو جو بہترین ہو، اور جو کچھ باتیں تم پر بنا رہے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کے عکس سے پاک رہوں۔